ضیاء رسول صاحب اپنا ختم نبوت کا عقیدہ پیش کریں۔ جی بالکل مائنڈ روسٹر میر صاحب، میں ختم نبوت کا عقیدہ پیش کرتا ہوں۔ جواب میں آپ کو بھی اپنا عقیدہ پیش کرنا پڑے گا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے ختم نبوت کا عقیدہ، کوئی ہے بھی اس طرح کا عقیدہ یا نہیں ہے۔ اور اگر ختم نبوت کے نام سے آپ کو الرجی ہوگی تو پھر میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت انبیاء کرام کے مبعوث ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا یا مرزا صاحب پر ختم ہو گیا ہے، مرزا صاحب کے بعد کسی نے نہیں آنا؟ ٹھیک ہے، آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ ایک سوال آپ کا ایک میرا۔ جب میں اپنے دعوے کی دلیل پیش کروں گا جواب میں آپ کو بھی دلیل پیش کرنی پڑے گی اپنے دعوے کی، یا تو دعویٰ کھیل لیں یا میرے دعوے کے جواب میں اپنا جواب دعویٰ پیش کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی دلیل میں آپ سے مانگ لوں گا، ٹھیک ہو گیا جی؟ اس طرح سے ایک ایک کر کے بات ہوگی، ہماری قبول ہے تو بسم اللہ کریں۔ شروع میں کر لیتا ہوں، آپ میں تو ہمت ہے نہیں اتنی، میں کر لیتا ہوں جی شروع۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں گا اپنا عقیدہ۔ جی بالکل، موضوع ختم نبوت ہے، آپ اپنا عقیدہ پیش کریں گے، دعویٰ پیش کریں گے، میں جواب دعویٰ دوں گا، آپ اپنے دعویٰ کی دلیل دیں گے میری مسلمات سے، میں آپ کی مسلمات سے آپ کے دعویٰ کو غلط ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے درمیان بات ہونے لگی ہے، اس پہ آؤ، تم بہانے سمجھو، جواب نہیں ہے مولوی کے پاس جو مرضی کہتے رہو، مجھے ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم لوگوں کے پاس اپنے جو متنازع عقائد ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کا نبیڑا کرنے کے لیے بھی ٹائم ہے یا نہیں؟ دوسری طرف بھاگ پڑتے ہو، سائی کو کیا جواب دو گے، فلاں کو کیا جواب دو گے؟ مرزا صاحب نے کیا جواب دیے تھے مجھے بتاؤ نا، مرزا صاحب نے کون سا جواب دیا تھا سائیوں کو؟ وہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے جی مرزا صاحب نے سائیوں کی تبلیغ کی ہے، مرزا صاحب نے کون سا جواب دیا تھا سائیوں کو؟ مجھے بھی ایک بتاؤ کہ جس نے سائیوں کے منہ بند کر دیے ہوں۔ مرزا صاحب کا حال یہ تھا کہ عبداللہ آتھم کے ساتھ جناب مناظرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے آ گئے، اس کی مرنے کی پیشگوئی کر کے جان چھڑوائی وہاں سے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جو ہمارے درمیان گفتگو چلنے لگی ہے، ہمارے درمیان جو متنازع معاملہ ہے اس کے کسی بھی ٹاپک پہ آپ بات کر سکتے ہیں، ادھر ادھر نہ جائیں آپ، مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی وہ متنازع عقائد کا جواب دینے کے لیے ہی پوچھا ہے نا کہ خود کیا دلیل ہے تمہارے پاس، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانگتے ہو نا، تو مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو سچا کیسے مانے، ہم نے مانا، اس کی دلیل مانگ رہے ہو، تو تم پہلے اپنی تو دلیل دو، تم نے کس دلیل سے سچا مانا ہے؟ اگر کوئی کرسچن تم سے دلیل پوچھتا ہے تو کیا دو گے؟ بہرحال ابھی ختم نبوت پر اپنا عقیدہ پیش کرو، موضوع ختم نبوت ہے، تم اپنا ختم نبوت کا دعویٰ پیش کرو، میں جواب دعویٰ پیش کروں گا، تم میری مسلمات سے اپنا دعویٰ سچا کر کے دکھانا، میں تمہاری مسلمات سے تمہارا دعویٰ جھوٹا کر کے دکھاؤں گا، دعویٰ پیش کرو۔ اور ساتھ میں آپ نے بھی اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، اگر آپ الگ سے نہیں بیان کر سکتے تو میرے جو میں عقیدہ بیان کروں گا اس کو آپ دعویٰ کہہ لیں، اس دعوے کے جواب میں آپ نے بتانا ہے کہ مولوی صاحب یہ درست نہیں ہے، یہ درست ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ نہیں جی نہیں مولوی صاحب آپ کا جو ہے وہ دعویٰ ہی غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، بس اتنا کر کے چپ کر جانا۔ بھائی صحیح بھی پیش کرنا ہے آپ نے، تبھی ہمارا خلاف ہوگا جب آپ صحیح بتائیں گے کہ یہ صحیح عقیدہ ہے یا یہ صحیح دعویٰ ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ آپ نے پیش کرنا ہے، اس کی میں آپ سے بھی دلیل طلب کروں گا۔ لو جی، میرا ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد قیامت تک ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ بطور نبی بطور رسول مبعوث نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے جی میرا عقیدہ ختم نبوت اور یہی میرا دعویٰ ہے۔ اب آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں، پھر آگے دلائل پہ چلتے ہیں۔ جی سلیم میر صاحب، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں میری بات، ہم نے کبھی بھی مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے جو مرزا صاحب ہیں ان کو سچا ماننے کے لیے آپ سے نہیں پوچھا کہ بھائی جی مرزا صاحب کو سچا ماننا ہو تو اس کی کیا دلیل ہے۔ نہ 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 نہ، ہم ان کو سچا ماننے کے لیے نہیں پوچھتے جی، ہم تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس دلیل پہ ان کو سچا مانا ہے، تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ مرزا صاحب کسی بھی دلیل پر، کسی بھی طرز سے، کسی بھی دعوے پر پورا نہیں اترتے اور سچے ثابت نہیں ہوتے۔ ہمارا ٹوٹل مقصد یہ ہے، یہ اپنا بھول کے بھی ذہن میں نہ لانا کہ ہم مرزا صاحب کو سچا ماننے کے لیے کوئی آپ سے دلیل مانگتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں، قطعاً غلط ہے۔ جی آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے، میں جواب دعویٰ پیش کروں گا، میں کہہ تو رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے دعویٰ کو ثابت کریں گے، میں آپ کے دعویٰ کو غلط ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ٹوپی ڈرامہ کسی اور کے ساتھ لگانا، او بھائی آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ آپ بھی تو بتائیں نا آپ کا کیا دعویٰ ہے۔ میں نے تو بتا دیا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے
کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بطور نبی بطور رسول مبعوث نہیں فرمائے گا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ یہ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے، اس کی ہم دلیل دیں گے۔ آپ بھی تو پیش کریں نا، آپ کا کیا دعویٰ ہے قادیانیت کا، کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے انبیاء کرام کے مبعوث ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا، یا مرزا صاحب پہ ختم ہو گیا، ایک مرزا صاحب نہیں مبعوث ہونا تھا بس؟ آپ بھی پیش کریں گے نا، یہ نہیں کہ آپ جناب مولوی پہ سارا بار ڈال، مولوی اب دیتا رہے جی دلیلیں میں کو نہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں مننی، اور یہ ڈرامہ ادھر نہیں چلے گا۔ آپ بھی بتائیں آپ کا کیا عقیدہ، کیا دعویٰ ہے آپ کا، اس کے بعد بات آگے ہوگی۔ اگر آپ ان کو سچا ماننے کے لیے پوچھ ہی نہیں رہے تو پھر یہ تو تحقیق حق ہے ہی نہیں، یہ تو پھر آپ صرف کج بحثی کے لیے اور ہٹ درمی کے لیے ہی پوچھ رہے ہیں۔ جب بھی کسی سے گفتگو ہوتی ہے، مناظرہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں تحقیق حق کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک انسان ہے، دلیل دی اس لیے جاتی ہے، اگلے کو اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو غلط ہے اس کو اپنی غلطی واضح ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں جی میں تو پکا ہوں کہ میں ٹھیک ہی ہوں، میں تو صرف ویسے ہی پوچھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے تحقیق حق نہیں کرنا چاہتے، صرف ہٹ درمی اور کج بحثی کے لیے اور صرف حجت بازی کے لیے آپ یہ بات پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح بھی پوچھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ آپ پر لگ گیا ہوا ہے، کیونکہ یہی آپ کے اکابر کہتے رہے ہیں کہ جو بھی کسی طرح بھی اس سے دلیل مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، کفر اس پر لازم آ جائے گا، وہ آپ پر آ گیا ہوا ہے، آپ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں، آپ ختم نبوت پر ہی بات کریں۔ یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، یہ مناظرہ کا یہی طریقہ ہے۔ یہ ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں آپ، یا آپ کو جو یہ پڑھاتے ہیں ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں وہ آپ کو سکھاتے ہیں ٹوپی ڈرامے۔ میں تو سیدھا مناظرے کے اصول کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ آپ کا ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ آپ نے پیش کرنا ہے، آپ اس کے مدعی ہیں، آپ نے دعویٰ پیش کرنا ہے، دعوے کی دلیل پیش کرنی ہے، میں نے آپ کی مسلمہ سے اس کو غلط ثابت کرنا ہے، آپ نے میری مسلمہ سے اس کو درست ثابت کر کے دکھانا ہے۔ اگر آپ اپنے دعویٰ کو ثابت نہ کر سکے، میرے اعتراضات کو ختم نہ کر سکے، تو آپ کا دعویٰ جھوٹا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ثابت کر دیں تو میں اس کو مان لوں گا، ٹھیک ہے جناب؟ تو اس میں آپ کو ابھی یہ ہے کہ کوئی ٹوپی ڈرامہ سوچ رہا ہے تو بتا دیں، پھر اس کا حل کر لیتے ہیں۔ مربی جی، یہ اس طرح کے جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں نا، یہ ساری لفاظی یہ مرضیوں کو سنایا کریں، مجھے نہ سنائیں۔ اور بھائی وہ مسلمان ہی کیا جس کو اپنے عقیدے پر ہی شک ہو؟ ہم مسلمان ہو ہی کیسے سکتے ہیں اگر ہم اب بھی جو ہے وہ اگر مگر کا شکار ہوں کہ پتہ نہیں جی مرزا صاحب سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم اگر مگر کا شکار ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ خاتم النبیین ہے، اس کے بارے میں اگر مگر کا ہم شکار ہیں تو مسلمان کیسے؟ ہمیں اگر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پختہ یقین، کامل یقین نہیں ہے تو مسلمان کیسے ہم؟ بھائی ہمارے تو عقیدے کی بنیاد جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب ہم اس پہ ایمان لے آئے اس کے بعد سب کچھ باطل ہے ہمارے لیے، جو بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے سب باطل ہے۔ جب ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین ہے، ایمان ہے، تو ہمیں تو ہمارے عقیدے پر شک ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ کی یہ تحقیق حق یہ ہوتی ہے کہ سچے راستے کو چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کے بندہ مرزا صاحب کے پیچھے چل جائے، ان کے پیچھے چل پڑے، یہ تحقیق حق ہے۔ تحقیق حق جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے ایمان پہ کامل یقین ہو، دوسروں کو بھی حق کی طرف لے کے آئے، یہ نہیں کہ بندہ خود تو ڈاما ڈول ہو، اگر مگر کا شکار ہو تو دوسروں کو کیا کٹھا تبلیغ کرنی ہے؟ تو یہ اس طرح کی لفاظی اپنے مرضیوں کو سنایا کریں، مجھے نہ سنائیں۔ جناب آپ کو ہی سنانی ہے، ظاہری بات ہے، جو گمراہ ہے اسی کو بات سنانی ہے، جو پہلے ہدایت پر ہیں وہ تو سن رہے ہیں ساتھ ویسے، لیکن جو گمراہ ہے، جو بدعتی ہے، جو مشرک ہے، جو غلط عقائد رکھتا ہے، اسی کو بات سنانی ہے نا، اسی کو سمجھانا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں جی وہ ہمیں اپنے عقیدے پر پورا یقین ہے، یقین تو سب کو ہے، بے یقینی کس کو ہے؟ سب کو یقین نہیں ہوتا، عیسائیوں کو یقین نہیں، مشرکوں کو یقین نہیں، بت پرستوں کو یقین نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، یقین ہے تو اس لیے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں نا۔ تو تحقیق کا مقصد یہ ہوتا ہے، مناظرے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہو سکتا ہے ہماری نظر سے کوئی دلیل اوجل ہو، یا ہمیں پہلے اس بات کا نہ پتہ چلا ہو، نہ غور کیا ہو، ہم غور کرتے ہیں، اگر ہم حق کو پالیں یا ہم حق کو دیکھیں اور پہچانیں تو ہم اس کو قبول کریں گے، یہ مقصد ہوتا ہے گفتگو کا۔ آپ نے لگتا ہے کج پیسی کو اور ہٹ درمی کو ہی جو ہے مناظرہ سمجھا ہوا ہے کہ میں سمجھتا اپنے آپ کو ٹھیک ہوں، صرف میں ہٹ درمی کے لیے میں بات کرنے آیا ہوں۔
تو ہٹ درمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جو ہٹ درم ہوتا ہے، جو دل میں یہ بات لے کے آتا ہے جی میں نے ماننا تو ہے ہی نہیں نا، میں ٹھیک ہی ہوں، تو سارے یہی پھر مانتے ہیں کہ میں ٹھیک ہی ہوں، پھر ہی تو گفتگو کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں یہ اپنے پاس رکھیں، یہ ٹوپی ڈرامہ آپ کر رہے ہیں آپ کا کام ہی یہ ہے. میں کہتا ہوں مرزیت مرتی مر جائے گی، یہ بتائے گی ہی نہیں کہ ہمارا ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ ہے کیا. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، یہ ڈرامے بازیاں سارا دن سوشل میڈیا پہ ختم نبوت پہ مناظرہ، ختم نبوت پہ آ جائے کوئی مولوی. اب مولوی آیا ہے، اب کہتا ہے نہیں جی نہیں میں نے تو کچھ نہیں بتانا، مولوی صاحب بتائیں اپنا عقیدہ کیا ہے اور میری مسلمات سے ثابت کریں اس کو تو میں مان لوں گا، ورنہ غلط. یہ ڈرامہ نہیں چلے گا جہاں پہ سلیم میر صاحب یہ آپ کسی بچے کے ساتھ بات نہیں کر رہے، یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. میں نے بتا دیا ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا مسلمانوں کا یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی اور انسان کو بطور نبی اور رسول مبعوث نہیں فرمائے گا. انبیاء کرام کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا. یہی عقیدہ ہے، یہی دعویٰ ہے. اب آپ اپنا پیش کریں، جب آپ اپنا پیش کریں گے پھر مجھ سے دلیل مانگے میرے کی، اور میں آپ سے اپنے کی آپ کے کی مانگوں گا. اس طرح بات ہوگی، کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہاتھ کھڑے کریں. شاباش. کہتا ہوں رضا خانی مرتے مر جائیں گے، یہ مشرک اور بدعتی کبھی بھی یہ ختم نبوت پر بات آگے نہیں چلائیں گے. کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہٹ درمی، تو آپ نے پہلے کہہ دیا کہ میں تو ہٹ درم ہوں، میں تو صرف فضول کج بیسی کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ رضا خانی مرتے مر جائیں گے، کبھی ختم نبوت پر بات پوری نہیں کریں گے. کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے گا اور ٹوپی ڈرامہ کرے گا. یہ بھی وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. ہاں جی، خود ہی جو ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں اقرار جرم آپ نے اپنی آڈیو میں کر لیا، اور آپ وکیل بن گئے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے اور ہندوؤں کے، سکھوں کے، کہ جی ان کو بھی اپنے عقیدے پہ یقین ہوتا ہے. نہیں، کسی کو بھی یقین نہیں ہوتا. جتنے بھی ہندو ہیں، غیر مسلم جتنے بھی کافر ہیں، ان کو ہرگز اپنے عقیدے پہ یقین نہیں ہوتا. وہ ڈاماڈولی ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان سے بات کر لیں، وہ ڈاماڈولی نکلے گا. اس کا ثبوت آپ نے خود مہیا کر دیا جی. یہ ہم تو تحقیق اس لیے کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہماری نظر سے نہ گزری ہو. یعنی آپ ابھی بھی ڈاماڈول ہے. میں ڈاماڈول نہیں ہوں بھائی، مجھے 100% بلکہ 1000 لاکھ کروڑ فیصد یقین ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے مطابق ہی میرا عقیدہ ہے. اس پہ بھی مجھے 1000 کروڑ ارب % جو ہے وہ مجھے یقین ہے. بالکل پکا ٹھکا لوہے پہ لکیر ہے، مٹ نہیں سکتا، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. پختہ یقین ہے. آپ کو اگر یقین ہوتا، آپ نے خود ہی اپنی بات کا رد کر دیا، تو آپ یہ تو نہ کہتے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات میری نظر سے نہ گزری ہو. یہ حال ہے آپ کے عقیدے کا. اور اگر آپ اپنے عقیدے میں سچے ہیں، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں جس کا خود ہی آپ نے رد بھی کر دیا ہے، تو آپ کیوں نہیں پیش کرتے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے؟ آپ تو مجھے سمجھانے آئے ہیں کہ میرا جی غلط ہے عقیدہ، تو آپ بتائیں نا کہ یہ سچا ہے، یہ میرے پاس اس کی دلیل ہے. وہ تو آپ مر کے بھی نہیں پیش کریں گے. یہاں میں 4 گھنٹے سر کو پاؤں نہیں پیش کرنا آپ نے، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنے امتیوں کو اپنے سچا ہونے کی کوئی دلیل دی نہیں ہے. کس لیے نہیں دی؟ کیونکہ وہ خود سچے تھے نہیں. اگر کوئی بندہ سچا ہوتا تو اس کے پاس اور اس کے امتیوں کے پاس ان کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے. مرزا صاحب نہ سچے تھے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی، نہ آپ کے پاس ہے. نہیں پیش کریں گے آپ، لکھ لیں میری بات. کہو جو مرضی کہو، رضا خانی مر جائیں گے، بات نہیں چلائیں گے. دنیا سن رہی ہے، میں نے بات چلائی، میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا، لیکن مرزائی مرتا مر جائے گا. میں کہتا ہوں مرزا صاحب کی قبر پہ جا کے دہائیاں دو، مرزائی پھر بھی نہیں بتائے گا کہ یہ ہے ہمارا ختم نبوت کے معاملے میں عقیدہ. کیوں نہیں بتائے گا؟ ان کو پتہ ہے ہم جو بھی بتائیں گے وہ ہمارے خلاف الٹا ہی جائے گا. ہم کوئی بتا ہی نہیں سکتے. مرزا صاحب آپ کو کوئی سیدھا عقیدہ دے کر ہی نہیں گیا. سلیم میر صاحب، اگر میں نے بات نہ چلانی ہوتی، میں نے تو کہا میں پہلے بیان کرتا ہوں. آپ میں تھی ہمت، آپ نے بات چلانی تھی تو آپ پہلے بتاتے نا کہ میرا یہ عقیدہ. نہیں بتایا آپ نے. میرے بتانے کے بعد بھی آپ نہیں بتائیں گے. اب یہی کریں گے، رضا خانی نہیں بتائیں گے، رضا خانی نے بات نہیں آگے چلانی، فلاں ٹمکان. یہ ڈرامے کسی اور کو سنانا سلیم میر صاحب ہمت ہے. اگر مرزا صاحب نے آپ کو کوئی سچی کوئی بھی بات بتائی ہوئی ہے، کوئی عقیدہ ایک سچا دیا ہے، تو بسم اللہ کریں، بلکہ بسم اللہ جلاش کریں اور بتائیں کہ مولوی صاحب آپ نے اپنا عقیدہ بتایا، یہ ہے میرا عقیدہ. اس کے بعد دلائل پہ چلتے ہیں. میں تو چل رہا ہوں، رکے ہوئے تم ہو. بالکل یقین ہوتا ہے. یہ رضا خانی بریلویوں کے عقل میں چونکہ بھوسا بھرا ہوتا ہے دماغ میں ان کے، اس لیے اس کو تو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن جو عوام ہے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ہر بندہ اپنے عقیدے کو ٹھیک سمجھتا ہے. جیسے رضا خانی بدعتی اپنی بدعتوں کو سنت سمجھتے ہیں اور اپنا نام سنی رکھا ہوا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا، پڑھا نہ لکھا تھے نام محمد فاضل، کہ دنیا کے سب سے بڑے بدعتی ہیں اور نام اپنا مشہور کیا ہوا ہے سنی.
ہیں. تو جس طرح ان کو یقین ہے کہ یہ ساری بدعتیں جو ہم کرتے ہیں یہی سنت ہے، تو اسی طرح ہر بندہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے. قرآن بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہر کوئی جس فرقے کا جس عقیدے کا ہوتا ہے وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، اس لیے تو وہ اس کو مانتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے تو مانتا ہے، نہیں تو اس کو چھوڑ دے. تو آپ نے چونکہ بات ماننی نہیں، کج بیسی کرنی ہے اور فضول جو ہے وہ حجت بازی کرنی ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم میں ہوں ہی ٹھیک، تو پھر مناظرہ کس لیے کرنے آئے ہیں؟ تحقیق کس چیز کی ہے؟ تحقیق کہتے ہیں حق کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں میں حق پر ہی ہوں اور میں نے ماننا ہی نہیں، بے شک صحیح دلیل بھی مجھے دی جائے، تو یہ ہٹ درمی ہے، یہ کوئی مناظرہ تو نہیں، نہ یہ تحقیق حق ہے. تم بھی پھر جو مرضی کہو، جس طرح تم کہتے ہو تو تم بھی جو مرضی کہو، کوئی بات نہیں تم نے چلائی. تم نے جو پچھلی دفعہ دعویٰ کیا تھا وہ تم بھول گئے، اس دفعہ تم نے نیا دعویٰ داغ دیا ہے. جو بھی دعویٰ کیا ہے تم نے اس پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ تم اندر بہانے بازیاں کر رہے ہو. جی تم بھی اپنا دعویٰ بتاؤ. مدعی ایک ہی ہوتا ہے، ایک مناظرے میں دو مدعی نہیں ہوتے. ایک مدعی ہوتا ہے وہ دعویٰ پیش کرتا ہے، ایک مدعا علیہ یا سائل ہوتا ہے وہ اس دعوے کے بارے میں اپنا جواب دعویٰ پیش کرتا ہے. جو مدعی ہے اس نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے. پہلے اس بات کو اچھی طرح دماغ کے اندر گھسا لو نا، جو توڑی بڑی ہوئی ہے اس کو سائڈ پہ کر کے تھوڑی اسے جگہ دو، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس آڈیو میں آپ نے کون سی ایسی بات کی ہے جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھی؟ ایمی ٹائم ہی ضائع کیا ہے، 1 منٹ 6 سیکنڈ آپ نے، اور ہٹ درمی آپ اس کو کہہ رہے ہیں. او بھائی، کسی بندے کو اپنے عقیدے پہ یقین ہونا یہ اس کی ہٹ درمی ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ تعالیٰ کو ہی پوری کائنات کا خالق و مالک مانتا ہوں. اب کیا کوئی اگر بدبخت آ کے کہے جی تحقیق کریں اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے یا نہیں ہے، تو میں تحقیق کرنے بیٹھ جاؤں کہ بھئی ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے سلیم میر صاحب نے جیسے فرمایا ہے، میری کوئی بات میری نظر سے نہ گزری ہو، پھٹے منہ ایہو جہے عقیدے دے جو بندہ خود ڈاواں ڈول ہو. او بھائی، مجھے کوئی رتی بار بھی شک نہیں ہے اپنے عقیدے پہ، میں کیسے کسی کے پیچھے لگوں؟ بھائی، جب میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان، ان کا حکم مجھ تک پہنچا، میں اس پہ ایمان لیا، اس کے بعد کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کی بات میرے لیے اہمیت نہیں رکھتے، جو مرضی کہتا پھرے کوئی. جب مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ یقین نہ ہوتا پھر میں چلتا کہ ہاں جی دیکھیں مرزا صاحب نبی ہیں یا نہیں ہیں. او بھائی، آپ اس کو ہٹ درمی کہیں، جو مرضی کہیں، میرا الحمدللہ پختہ ایمان اور یقین ہے جو دین مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، اور وہ صحیح ہے جس پہ میں ہوں. مجھے کوئی ہوگا شک تو پھر ہی میں آگے چلوں گا نا، اور جب شک ہوگا تو میں کہہ نہیں سکتا میں مسلمان ہوں. دوبارہ اس طرح کی جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کے لیے آڈیو نہ کرنا، کوئی بھی جو ٹاپک چل رہا ہے اس پہ بات کریں. جی آپ ٹائم ضائع کرنے والی بات کریں گے تو مجھے بھی اس پہ ٹائم ضائع کرنا پڑے گا نا. آپ سیدھی طرح اپنا عقیدہ پیش کر کے اس کی دلیل پیش کریں، میں جواب دعویٰ دیتا ہوں. یہ آپ اندر جو ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان ٹوپی ڈراموں کا بھی تو حساب دینا ہے نا آپ کو. اچھا، آپ کہتے ہیں جی اپنی عقیدے پر یقین ہونا ہٹ درمی ہے. نہیں، میں نے یہ کہا ہی نہیں. میں نے تو یہ کہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے عقیدے پر یقین ہے اور گفتگو میں بے شک کروں، میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اپنے عقیدے پر یقین ہے، وہ میں نے چھوڑنا نہیں. میں تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں جی مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے. تو وہ ایسے ہی جو پوچھنا ہے نا وہ ہٹ درمی ہے. اب سمجھ آئی ہے؟ میں تو کہتا ہوں رضا خانیوں کے دماغ میں توڑی بھری ہوئی ہے، یہ بات کو سمجھنے والے نہیں. لیکن چلیں باقی جو سننے والے ہیں ان میں سے شاید کوئی سمجھ جائے. کام کر کسی اور کو یہ ڈرامے کر، مدعی ایک ہی ہوتا ہے، 2 مدعی نہیں ہوتے، یہ ہوتا ہے تو فلاں ہوتا ہے، ٹمکان ہوتا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے نہ لگاؤ میرے ساتھ، یہ ہر جگہ پہ تم نے یہ ڈرامہ لگایا ہوتا ہے، تم مدعی ہو جی. او بھائی، تمہارا بھی کوئی عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ لو جی میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اپنے مدعی ہونے سے، تم کرو دعویٰ اپنا پیش. نہیں کرو گے اور مر جاؤ گے، نہیں کرو گے. اب کہہ رہے ہو جی تم جو مرضی، میں تو کہتا رہوں گا، میں تو بتاؤں گا دنیا کو کہ مرزئی یہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے ہمارا عقیدہ کیا ہے جب تک اسی طرح آپ لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو نہیں بتایا ہوتا. وہ بیچارے جو چھوڑ کے قادیانی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں آج تک یہی نہیں بتایا ہوا تھا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت ہے، ہمیں تو محمد ہی بتاتے تھے. اور یہی تو ہیں وہ مربی جو ڈرامے بازیاں کرتے ہیں اس طرح کی. ادھر آیا مولوی سامنے پوچھ رہا ہے بتاؤ، کہتے نہیں مدعی ایک ہوتا ہے، میں نے نہیں بننا مدعی، میں نے نہیں بننا، مجھے ڈر لگتا ہے. اتنا کیوں ڈر لگتا ہے بھائی؟ اگر آپ سچے ہیں آپ کیوں نہیں ہیں مدعی؟ اصل مدعی تو بنتے ہی آپ ہیں. ہم تو 1400 سال سے اس عقیدے پر تھے جس پر پوری امت تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مرزا صاحب خود 53 سال تک اسی عقیدے پر تھے. اب مدعی تو وہ بنا جس نے نیا عقیدہ گھڑ دیا، مدعی تو بنا وہ. ہم پھر بھی ہمت کرتے ہیں کہ چلو یار کسی طریقے سے بات ہو جائے، لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے. لیکن نہیں، مرزئی آئے گا ہی نہیں. جو مرضی کر لو، جلاش کے واسطے ڈالو، مرزا صاحب کے واسطے ڈالو، مرزئی نہیں آئے گا اس بات پہ.
واہ جی واہ، سلیم میر صاحب اب آپ کو تو بات ہی بھول گئی، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اب اس کا جواب کیا دینا ہے، مجبوری میں کہہ بیٹھے ہو، کہنا تھا آپ نے نا جی کہ عقیدے پہ یقین ہونا ہٹ درمی نہیں ہوتا، اب آگے نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تھی کہ آگے میں اس کو کیا کہوں۔ تو حضرت صاحب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، ہم اس لیے آپ لوگوں سے بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تاکہ یہ جو بولے بالے لوگوں کو، جن لوگوں کو آپ لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، چکر دیا ہوا ہے کہ جی مرزا صاحب بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، مرزا صاحب بھی سچے ہیں، یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے، تو یہ جو ڈرامے لگا کے بولے بالے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ کی اصلیت کا پتہ چلے، اور آج چلے گی۔ وہ لوگ بیٹھے سوچیں گے کہ یار یہ مربی ہمارے ہمیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم دلائل سے منہ بند کر دیتے ہیں، مولوی آیا اس نے سیدھا اپنا عقیدہ بیان کیا کہ یہ ہے جی ہمارا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی کو بطور نبی اور رسول مبعوث نہیں فرمائے گا، انبیاء کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا۔ مولوی نے اپنا جناب عقیدہ پیش کر دیا، یہی اس کا دعویٰ ہے، ہمارا مربی پیش نہیں کر رہا اور یہ کرے گا بھی نہیں، تو ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے حال آپ کے مربیوں کا، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں تو کر رہا ہوں جو مناظرے کا اصول ہے اس کے مطابق بات، کہ مناظرے میں ایک موضوع ہوتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مدعی نے اپنا دعویٰ پیش کر کے اس کی دلیل دینی ہوتی ہے، جو مدعا علیہ ہے اس نے جواب دعویٰ پیش کرنا ہوتا ہے اور مدعی کی دلیل کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر مدعی اپنی دلیل ثابت نہ کر سکے تو اس کا دعویٰ جھوٹا۔ اس کو تم ٹوپی ڈرامے کہہ لو، کیونکہ میں تو کہتا ہوں رضا خانیوں کو عقل کی تو دشمنی ہے، عقل کا ان سے کوئی تعلق دور واسطہ بھی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا دعویٰ اس قابل ہی نہیں کہ تم اس کو ثابت کر سکو، تو اب تم نے یہ ٹوپی ڈرامے تو کرنے ہیں، جاری رکھو، کوئی بات نہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ سے کہاں ہٹ جاتے ہو؟ کہو یہاں کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو تمہارے اکابر کا تھا، جو اسمبلی میں لے کے گئے اور قراردادیں پیش کرتے رہے، وہ جھوٹا اور قرآن کے خلاف تھا۔ کہو تم دعویٰ، میں ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں تم دعوے سے پیچھے ہٹ گئے ہو، کہو کرو آڈیو۔ جی میں نے تو وہی بات جو پہلے کی تھی وہ اب کی ہے۔ اب آپ کے دماغ جو ہے اس میں توڑی بھری ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو جو بات پہلے کہہ رہا تھا وہی اب کہہ رہا ہوں، کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں تو ایویں پوچھ رہا تھا، ایویں کیوں پوچھ رہے تھے؟ اگر تم نے اس کو قبول نہیں کرنا، اگر دلیل دیں تو اس کو قبول ہی نہیں کرنا، تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ جب فتویٰ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بتایا ہے تو وہی بہانہ جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہ جی ہم تو ایسے ہی پوچھ رہے ہیں، ایسے ہی پوچھنے سے تو کوئی کافر نہیں نہ ہوتا۔ تو وہ فتویٰ میں فتویٰ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ جو ایسے ہی پوچھے وہ تو کافر نہیں ہوتا، لیکن جو ویسے پوچھے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو کام خود کری جانے ہیں، مولوی نے خود وہ پنجابی کہتے ہیں حال اپنی لمیاں پالو، تو اپنی دفعہ کوئی اور فتویٰ بنا لینا ہے اور عوام کو کہنا ہے جی ان سے کوئی بھی دلیل نہیں پوچھنی، نہیں تو آپ امام ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق کافر ہو جاؤ گے، یعنی عوام کافر ہو جائے گی، مولوی کا ایمان جو ہے وہ لکڑی کا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ جی ٹوپی ڈرامے مولوی کر رہا ہے جو اپنا عقیدہ بیان کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے یار اسی کو میرا دعویٰ سمجھو، اس پہ بات کرو، اور ٹوپی ڈرامے بھی مولوی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جی یہ بتائے گا نہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ دعویٰ ثابت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حد ہو گئی ہے مرضیو، حد ہو گئی ہے۔ یقین کرو جب بھی میں آپ لوگوں سے بحث کرتا ہوں نا، مجھے آپ بہت زیادہ ہنساتے ہیں نئے سے نئے شوشے چھوڑتے ہوئے، اور میں کہتا ہوں مرضیو یہ دعویٰ ہے ہی مرضیت کا، ہمارا تو عقیدہ ہے، اگر یہ دعویٰ کہتے ہو تو دعویٰ تو ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کا، کہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، ہمارا تو عقیدہ، ہم تو اس پہ مان لائے۔ دعویٰ کسی کا بنتا ہے تو مرضیت کا بنتا ہے، کہ مرزا غلام قادری 53 سال تک اسی پہ رہنے کے باوجود بعد جب اس نے بدلا تو وہ اس کا دعویٰ ہو گیا، تو بسم اللہ کرو، تم کرو پیش اپنا دعویٰ، دیکھتا ہوں کیسے پیش کرتے ہو، کرو پیش اپنا دعویٰ، میرے پہ تمہیں جو بات کرنی تھی کر لی ہے، اب تم اپنا پیش کرو، میں دیکھتا ہوں تم کیسے کرتے ہو پیش، شاباش۔ میں تو ثابت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، میں کیوں کہوں غلط ہے، میں تو ثابت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، حالانکہ یہ ہمارا دعویٰ نہیں بنتا، صرف مرضیت کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہنا ہمارا دعویٰ، حالانکہ دعویٰ بنتا ہے مرضیت کا۔ 1400 سال سے امت جس عقیدے پر ہے اس کو اگر دعویٰ کہو تو وہ دعویٰ دراصل، ویسے تو مجازی طور پہ 1000 لوگ کہتے رہے، دراصل وہ دعویٰ بنتا ہے قرآن کا، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فرمایا، تو کسی نے دعویٰ پہ بات کرنی ہے تو یہ اللہ رسول کا بنتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم آپ لوگوں کی یہ ہٹ دھرمی پہ، ہمیں پتہ ہے مرضیوں نے پیش نہیں کرنا اور اس لیے انہوں نے بات نہیں کرنی، تو ہم کہتے ہیں کسی طرح مرضی اس پہ بات کرنے پہ آ جائیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا دعویٰ سمجھ لو، اس کو ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے بیان بھی کر دیا ہے، اب بسم اللہ کرنا، بسم جلاش سوری، تو بھی پیش کر کہ نہیں جی نہیں، جو قرآن کے آپ کہتے ہو خلاف ہے تو صحیح کیا ہے،
بتاؤ نا کون سا صحیح ہے، وہ بتاؤ مجھے، شاباش۔ میں جان بوجھ کے آپ کو ہنساتا ہوں کیونکہ جو آپ کرتے ہیں نا وہ میں سننا چاہتا ہوں آپ کا نا، اس لیے ہنساتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعویٰ آپ نے پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں میں بھی اپنا دعویٰ پیش کروں، تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں مدعا علیہ ہوں، میں جواب دعویٰ پیش کروں گا۔ اگر آپ یہ اپنی سے فارغ ہو گئے ہوں تو پھر میں آپ کو جواب دعویٰ پیش کروں، آپ کہہ دیں جی اب جواب دعویٰ پیش کریں، ہم آگے چلتے ہیں۔ میرا یہ آپ مدعی ہیں ختم نبوت کے، آپ مدعی ہیں، آپ نے اپنے اس دعویٰ کی دلیل پیش کرنی ہے میری مسلمات میں سے، میں نے آپ کے دعویٰ کو غلط ثابت کرنا ہے آپ کی مسلمات میں سے، ٹھیک ہے جی، میں نے جواب دعویٰ پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کی یہ ہیں ختم ہو گئی ہو تو پھر میں پیش کرتا ہوں، آپ کہہ دیں میں آڈیو کریں تو میں کر دیتا ہوں۔ اب میں نے بتا دیا ہے، ایک جھوٹے کو، ایک کذاب کو کون تسلیم کرے گا؟ ہم مرزا صاحب کے سچے ہونے کا گمان بھی تب کریں جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہ ہو، کہ میرے بعد کئی جھوٹے پیدا ہوں گے جو خود کو نبی کہیں گے، خبردار میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ شک ہوگا تب بھی ہم کسی اور کی طرف غور کریں گے نا، ہمیں شک ہے ہی نہیں، ہم کیوں غور کریں؟ ہم تو غور بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، تم منوانے پہ تلے ہو۔ میں بتا رہا ہوں ہمارا آپ سے بحث کرنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بولے والے لوگ جن کو تم گمراہ کرتے ہو نا، ہم جی دلائل سے مولویوں کے منہ بند کر دیتے ہیں۔ قرآن ہمارے ساتھ ہے، کوئی مولوی قرآن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج مولوی آیا بیٹھا ہے تو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ جھوٹ بولتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پلے، یہ تو عقیدہ تک نہیں بیان کر سکتے اپنا، آگے انہوں نے کیا چلنا ہے؟ بس یہی ہم دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ دھوکہ دیا ہوا ان لوگوں نے تمہیں، خبردار ان کے پیچھے لگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑو ورنہ گمراہ ہی رہو گے، یہ بتانے کے لیے آتے ہیں، ورنہ مرزا صاحب کو نہیں ماننا ہم نے۔ کیا نا پھر وہی ٹوپی ڈرامہ اندر کر رہے ہو کہ یہ ہمارا دعویٰ نہیں بنتا، تو یہ کہہ دو کہ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، پھر نہ بنو مدعی، تم اعلان کر دو کہ ختم نبوت ایک جھوٹا اور من گڑت عقیدہ ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، پتہ چل جائے گا بھائی تمہارا یہ دعویٰ جو ہے یہ نہیں بنتا۔ اکابر تمہارے اسمبلیوں میں جا کے وہاں پیش ہوتے رہے جی یہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور احمدی مسلمان اس کے منکر ہیں اس لیے ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اگر تمہارا دعویٰ ہی نہیں تھا تو کس لیے گئے تھے وہاں؟ یا تمہارے اکابر وہ کون سی ختم نبوت ہے، سارا وہ ختم نبوت دہی پلے، ختم نبوت چارٹ، ختم نبوت پرائمری سکول، ختم نبوت ٹائمز چینل کا نام، سارا کچھ ختم نبوت کے نام پہ رکھا ہوا ہے، اور ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے جی، ہمارا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ کمال ہو گئی ہے۔ یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو کہ تم کوئی مجھ پر احسان کر رہے ہو، تم کہو انکار کرو کہ میرا یہ ختم نبوت عقیدہ نہیں ہے، پھر دیکھو میں تمہارا عقیدہ سکھاتا ہوں کہ نہیں سکھاتا۔ دیکھا نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ منکر ان کو کذاب کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، معاذ اللہ سب کچھ کہتے تھے وہ، اور کرسچن آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مانتے ہیں، سچا تو نہیں نہ مانتے۔ اور جس طرح تم کہہ رہے ہو یہ بڑا اپنی طرف سے چلاکی کر کے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہو، یہی الفاظ، اس سے بھی برے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج بھی کرسچن استعمال کرتے ہیں، تو اس سے وہ کیا وہ اس طرح کے بن گئے ہیں؟ مطلب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب تم ان کو مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بس وہ ایسے ہو گئے ہیں، تو کرسچن اگر ان کو ایسے مانتے ہیں یا قرآن کے مطابق وہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانتے تو ویسے ہو گئے تھے۔ کرسچن ظاہری بات ہے دل سے یقین کرتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، اسی لیے تو وہ مانتے ہیں۔ یہی تمہیں پہلے بھی سمجھا رہا تھا میں کہ تم کہتے ہو جی دلیل لاؤ، تو میں تم سے کہتا ہوں تم کیا دلیل دیتے ہو؟ پہلے اپنی دلیل ہمیں بتاؤ نا کہ تم کرسچنوں کو کیا دلیل دیتے ہو، جو دلیل دو گے اسے ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہ ختم نبوت پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ دجال اور کذاب اور یہ والی باتیں بعد میں کرتے رہنا، ابھی یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ تم نے پیش کیا ہے نا اس پر میں جواب دعویٰ پیش کروں تو آگے بتاؤ، پھر تم نے اپنا دعویٰ بھی ابھی ثابت کرنا ہے، پیش تو تم کر بیٹھے ہو نا۔ جی سلیم میر صاحب ہم نے تمہیں ناراض تھوڑی کرنا، لو جی ٹھیک ہے جی، اب خوش ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا جی آپ نے دعویٰ پیش کر دیا، آپ نے اس کو میری مسلمات سے ثابت کرنا ہے، بالکل میں ثابت کروں گا، آپ بھی تو پیش کریں نا، آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ یا آپ کہتے ہیں ہمارا ختم نبوت نامی عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی جھگڑا ہی ختم ہو، آپ بھی تو کچھ بیان کریں نا۔ آپ کہتے ہیں جی جواب دعویٰ میں دوں گا، دیں جی، چلیں جواب دعویٰ دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ نے صحیح جواب دعویٰ دینا ہے تو دیں، جواب دعویٰ بتائیں کیا ہے جی، میں نے دعویٰ پیش کر دیا، جواب دعویٰ پیش کریں، پھر آگے چلتے ہیں نا کہاں سے کیسے کیسے ثابت کرنا، بسم اللہ کریں، جواب دعویٰ پیش کریں۔ تمہارے کابر کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ بغیر دعوے کے چلے گئے تھے وہاں پہ، وہ چنے بیچنے گئے تھے وہاں پہ اسمبلی میں،
जब उनका कोई दावा ही नहीं था। वो भाई उनका कोई दावा था ना कि मौलवी सच्चे हैं, इनका कीदा सच्चा है, या उनका दावा था ना कि नहीं ये झूठे हैं, ये इनका कीदा सही नहीं है, ये है सही कीदा। वो कुछ उनका भी कीदा था जब बगैर कीदे के घुस गए थे उनका क्या था, वो क्या लेने गए थे, चने बेचने गए थे वहां पे। वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो सही कीदा है क्या? अगर ये हमारा कीदा सही नहीं है बकौल आपके, तो सही क्या है वो आप पेश कर देना, मैं भी तो फिर उस पर दलाइल मांगूंगा ना आपसे। ये ड्रामा मेरे साथ नहीं चलने वाला। मुझे आपने अपना अकीदा बयान करना है कि भाई खत्म नबूवत का हमारा क्या अकीदा है, या आप कहते हैं हमारा खत्म नबूवत नामी कोई अकीदा है ही कोई नहीं, सिरे से ही नहीं है। मिर्जा साहब से ही जान छूटेगी आपकी आपकी जान ही छूटेगी सिरे से ही। नहीं तो भाई आप पेश करें, वो पेश करना पड़ेगा। मैंने पेश कर दिया, आपने कहा जी मैं जवाब दावा पेश करता हूँ, चलें जवाब दावा सुन लेते हैं। आप सुनने में तो कोई हर्ज नहीं ना, सुन लेते हैं आप क्या पेश करते हैं, जवाब दावा पेश कर दें जी, क्या है आपका। जी ठीक है, ये हर ऑडियो में थोड़ा सा कर दिया हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुशी हूँ। अच्छा आप कह रहे हैं जी मैं भी दावा पेश करूं, मैं दोबारा, वो चूंकि आपके दिमाग पे शायद चोट लगी हुई है, आप 2 मिनट बाद बात भूल जाते हैं कि मैं मुद्दा अलह हूं, मैं मुद्दई नहीं हूं। मुद्दई आप हैं, आप मुद्दई हैं, आपने दावा पेश किया है, मैंने जवाब दावा पेश करना है। जवाब दावा मैं पेश कर देता हूं। अगर आप समझते हैं कि मैं मुद्दई हूं तो फिर पहले इस पर बात कर लें। इसलिए तो मैं जवाब दावा पेश नहीं कर रहा कि ये जो आप के दिमाग में खन्नास समाया हुआ है ना, ये मैं पहले निकाल लूं कि मुद्दई एक ही होता है मुनाजरा के अंदर, एक मुद्दई होता है, एक मुद्दा अलह होता है, 2 मुद्दई नहीं होते। ठीक है जनाब, आप मुद्दई हैं, आपने अपना दावा साबित करना है, मैंने उसको गलत साबित करना है। ये जरा अच्छी तरह समझ लें, ठीक है। वो आपको किसी कच्चे उस्ताद ने पढ़ाया है, मैं जरा अच्छी तरह आपको पहले पढ़ा लूं, फिर आपको बताता हूं कि आपका दावा किस तरह गलत है। माइंड रोस्टर मीर साहब, अच्छा किया आपने ये बात कर दी है, और बकवास बहुत की है इसमें तुमने, लेकिन वो एक अलग टॉपिक और मौजू बन जाएगा। लेकिन आपने जो बात की है, मैं पहले भी कई बार जो है वो मैं चाहता था कि कोई ऐसा मौका बने। अब आपने मुझे बताना है, अब इससे भागना नहीं है। आपने कहा क्रिश्चियन भी इस तरह बहुत कुछ कहते हैं। मुझे आपने ये बताना है कि क्रिश्चियन जो बकवासात करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नहीं मानते, जो कोई भी किसी किस्म के भी उन पर एतराज़ात करते हैं, क्या वो क्रिश्चियन सही एतराज़ात करते हैं, सही हैं, दुरुस्त हैं उनके एतराज़, वाकई हकीकतन ऐसा है, या वो गलत बयानी से काम लेते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत एतराज़ात करते हैं, गलत इल्ज़ामात लगाते हैं? इसका जवाब देना है आपने मुझे। सीखने से बंदा सच्चा नहीं हो जाता। तुम्हारे अकाबर अगर मुद्दई नहीं थे, ठीक है, तो वो क्यों गए थे? उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए तुम उसका जवाब देने के बजाय उल्टा ये पूछ रहे हो जी आपके अकाबर क्या लेने गए थे। हमारे अकाबर जवाब दावा देने गए थे, ठीक है, समझ आ गई है। मुद्दई तुम्हारे अकाबर ही थे, उस वजह से तुम मुद्दई हो। को करारदाद तो हमने पेश नहीं की थी ना, वो तो आपके अकाबर ने पेश की थी, ठीक है। तो आप मुद्दई हैं, आप अभी दावा भी पेश कर चुके हैं, आप मुद्दई हैं, आपने अपने दावा को साबित करना है, ठीक है। अगर कोई गलत फहमी अभी भी है तो दूर कर ले, फिर मैं जवाब दावा पेश करूं। मीर साहब अपने आप को बड़ा तुम तुरम खां समझते हो। ले मैं अभी इधर हट रहा हूं पीछे, मैं अब दावा अपना दोबारा जब पेश करूंगा, बात खत्म होगी यहाँ पे। ये तुमने जो टोपी ड्रामा इतने अरसे से लगाया हुआ है ना, अब मैं दावा तब पेश करूंगा। मैं कहता हूं तुम मुद्दई हो, तुम अगर मुझे मुद्दई कहते हो ना, तो यही मेरा तुमसे सवाल है कि पहले तुम लिख के दो मुझे कि मिर्ज़इयों का जो अकीदा है खत्म नबूवत के हवाले से, कि ये नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म नहीं हुई, अब आगे और भी नबी बन सकते हैं। लिख के दे दे सलीम मीर कि हमारा ये अकीदा कुरान हदीस के खिलाफ है, मैं मुद्दई बन जाता हूँ। आ जाओ बिस्मिल्लाह करो। तुमने अजीब टोपी ड्रामा बनाया हुआ जी, मौलवी को कह दो जी, मौलवी लिख के दे दे हमारे जो काबर जाते रहे वो हमारा अकीदा गलत था, तो मैं मुद्दई बन जाता। तो मुझे किस बेस पे तुमने मुद्दई बनाया? तुमने ये ड्रामा करना, तो लो तुम्हारे वाला ड्रामा अब मैं कर रहा हूँ। बताओ मुझे, लिख के दो मुझे पहले कि जी मिर्ज़इयों का जो अकीदा है ये कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आ सकते हैं, उम्मती नबी पैदा हो सकते हैं, जो कुरान व हदीस के खिलाफ है, ये तुम मुझे लिख के दो, फिर मैं दावा पेश करूंगा जी। मैं अपने दावे से पीछे हट रहा हूँ, लो जी मैं ऐलान कह रहा हूँ, अब मैं तब पेश करूंगा जब तुम लिख के दोगे मुझे कि हमारा ये मिर्ज़इयों का अकीदा गलत है, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़िल्ली बरूदी नबी आने वाला हमारे जो कुरान व हदीस के खिलाफ है, तुम लिख के दे दो, फिर मैं अपना दावा पेश करके मैं मुद्दई बन जाता हूँ। बिस्मिल्लाह करो। अच्छा, मैंने तो इसमें तुम्हारी बात ही दोहराई है, तुम इसका मतलब है खुद बकवास ही कर रहे थे हैं। मैंने तो तुम्हारी बात दोहराई है, मैंने तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं की। जो तुमने कहा था वही मैंने तुम्हें वापस बताया है। तो तुम्हें वो बकवास, इसका मतलब तुम बकवास कर रहे थे, और तुम्हारी तरह के ही मुनकर वो हैं क्रिश्चियन। जिस तरह तुम बकवास करते हो इसी तरह वो बकवास करते हैं।
قرآن نے بھی وہ بکواس جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو مخالف بکواس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے وہ لکھی ہے، اسی کا میں نے حوالہ دیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آ جائے گی، فکر نہ کرو. جی وہ کرسچن صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، یہ موضوع نہیں ہے. ابھی موضوع ہے ختم نبوت. مولوی یہ جو بھاگنے کے بہانے ہیں نا کہیں اور جا کے چلانا، سمجھ آئی ہے؟ موضوع ہے ختم نبوت. ختم نبوت پر تم اپنا ٹوٹا پھوٹا جو دعویٰ پیش کیا ہے نا، اس پر میں نے ابھی وضاحت طلب کرنی ہے. پہلے تمہیں یہ میں نے سمجھانا ہے کہ مدعی ایک ہی ہوتا ہے. ایک مناظرہ کے اندر ایک بندہ ہی مدعی ہوتا ہے، دو مدعی نہیں ہوتے. ایک مدعی ہوتا ہے، دوسرا سائل ہوتا ہے، مدعا علیہ ہوتا ہے. اس نے سوال کرنے ہوتے ہیں یا اپنا جواب دعویٰ پیش کر کے دعوے کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ سمجھ لو اچھی طرح، پھر میں آگے جواب دعویٰ پیش کرتا ہوں. اگر کوئی شک ہے تو وہ نکال دیتا ہوں میں. بازی بند کرو. مدعی نہیں تھے کیوں گئے تھے؟ تمہارے قابر مدعی نہیں تھے، وہ کیوں گئے تھے؟ بتاؤ نا. میں نے پچھلی آڈیو میں پوچھا تمہارے قابر کیا تھے، وہ کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ چنے بیچنے گئے تھے وہاں پہ، وہ مدعی نہیں تھے. میں ابھی اپنا دعویٰ واپس لے رہا ہوں. میں اب دعویٰ تب پیش کروں گا جس طرح تم نے ڈرامے بازی شروع کی ہوئی نا سلیم میر. مولوی لکھ کے دے کہ جی ہمارا قابرین کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، پھر مرزئی اپنا دعویٰ پیش کرے گا. اب یہی ڈرامہ میں تم سے کر رہا ہوں. اب میں اپنا دعویٰ تب پیش کروں گا لوگوں نے جان لیا کہ مولوی نے ہمت کی دعویٰ پیش کیا. مرزئی اب رہا ہے بھاگ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نہ دعویٰ پیش کر سکتا ہوں نہ عقیدہ بیان کر سکتا ہوں. میں پھنس جاؤں گا جہاں بھی بولا. مولوی واپس لے رہا ہے. اب تم لکھ کے دو گے پہلے مجھے کہ بھئی مرزئیوں کا جو عقیدہ ہے کہ نبوت ذلی بروزی جاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، نبوت مل سکتی ہے، یہ مرزئیوں کا جو عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اس کے بعد میں مدعی بن کے میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا. میں تم سے پوچھوں گا ہی نہیں کہ بھئی تمہارا دعویٰ ہے بھی یا نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا. لکھ کے دے دو. شاباش. پادری جی میں اگر غلط بیانی سے کام لوں، میں اگر غلط الزام لگاؤں، میں اگر جھوٹا الزام لگاؤں تو مولوی ضیاء رسول بھی بکواس ہی کرے گا. اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. مولوی ضیاء رسول بھی اگر جھوٹا الزام کسی پہ لگائے، غلط الزام لگائے، من گڑت الزام لگائے تو مولوی ضیاء رسول بھی بکواس ہی کرے گا. ہر جھوٹی بات کوئی بھی کرے وہ بکواس ہی ہوتی ہے. اس لیے میں نے تم سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو عیسائی، یہودی، جو سکھ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، کیا یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ کی بات کا میں نے پھر جواب دے دیا کہ ہاں میں بھی بکواس ہی کروں گا اگر میں کوئی جھوٹی بات کروں، جھوٹا الزام لگاؤں. اب آپ نے مجھے میری بات کا جواب دینا ہے کہ عیسائی، یہودی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور یہ غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں، کیا یہ درست ہیں یا وہ جھوٹ بولتے ہیں، من گڑت اور غلط الزامات لگاتے ہیں؟ اس کا جواب دینا ہے آپ نے. جی بالکل آپ مدعی ہیں. آپ نے ابھی دعویٰ پیش کیا ہے. آپ مدعی ہیں تو دعویٰ پیش کیا ہے نا، مدعی نہیں تو دعویٰ کس لیے پیش کیا تھا؟ آپ کے اکابر اور آج بھی جو آپ کے بڑے بڑے مولوی ہیں وہ عوام کو اسی طرح تو گمراہ کرتے ہیں. وہ عوام کو کہتے ہیں جی یہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ٹائمز، ختم نبوت فلاں اور ختم نبوت ٹمکان. وہ یہ بتا کے کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں اور احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں. اسی طرح ہے نا بات. وہ ختم نبوت جس کا آپ ہمیں منکر سمجھتے ہیں وہ اس کو بیان کریں اور قرآن سے اس کو ثابت کر دیں. میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ جھوٹی ہے اور قرآن سے کبھی ثابت نہیں کی جا سکتی. اتنی سی بات ہے. اب مدعی ہیں، اب دعوے سے ہی بھاگ گئے ہیں. بھاگو، میں تو کہتا ہوں بھاگ مولوی بھاگ. کرسچنوں والی بات کی کس نے تھی؟ میں نے کی تھی. اور میں نے کی تھی یہ بات. اور خود ہی تم بھاگ گئے ہو کرسچنوں کی طرف اور فلاں کی طرف، سکھوں کی طرف. میں نے اس کو جواب دیا تو اب کہتا ہے یہ بھاگنے کے بہانے. حد ہو گئی ہے مرزئیو. بھٹا ہی بیٹھ گیا تمہارے دماغ کے، یقین کرو. اور بھائی سلیم میر صاحب اوپر جا کے آڈیو سنو، تم نے خود یہ بات کی ہے کرسچنوں والی، میں نے نہیں کی. تم یہ بات کو ادھر لے کے گیا تو میں نے جواب دینا تھا نا. مولوی ضیاء رسول تو معاف نہیں کرتا، میں نے جواب دینا تھا. اب آ جاؤ ختم نبوت پہ. اگلی آڈیو پہ مجھے بتاؤ. میں نے پچھلی آڈیو میں بتا دیا، لو جی میں اپنے دعوے سے واپس آ گیا ہوں. اب میں دعویٰ تب کروں گا جب مرزئی جس طرح یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے نا جی، کہ سلیم میر تب دعویٰ پیش کرے گا جب مولوی مجھے لکھ کے دے کہ ہمارا یہ دعویٰ ختم نبوت والا قرآن حدیث کے خلاف ہے. اب مولوی بھی تب دعویٰ پیش کرے گا جب سلیم میر لکھ کے دے گا کہ مرزئیوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ ذلی بروزی نبوت جاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کو مبعوث کر سکتا ہے. یہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. جب مولوی یہ سلیم میر لکھ کے دے گا پھر مولوی اپنا دعویٰ پیش کرے. یقین کرو، یہ مجھے ایک آڈیو میں کہہ دو کہ ہمارا یہ عقیدہ جو ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ملنے کا، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، میں کبھی بھی نہیں پوچھوں گا۔ سلیم میر تم سے میں زندگی بھر نہیں پوچھوں گا کہ اپنا دعویٰ ختم نبوت کے بارے میں پیش کرو، لو لکھ لو میری بات۔ وہ نا غصے میں عقل کام نہیں کرتی، تو تمہارے پاس تو ویسے ہی کوئی نہیں، رضا خانیوں کا عقل سے ویسے ہی دور کا واسطہ نہیں ہے۔ تو جب بھی عدالت لگتی ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کیس ہوتا ہے، اس میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، ایک بندے کے اوپر دعویٰ ہوتا ہے، یا ایک بندہ اس دعوے کا جواب دیتا ہے، دو مدعی نہیں ہوتے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ رضا خانیوں کا عقل سے دور کا بھی واسطہ نہیں، ان کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوتا ہے، لیکن عوام سن رہی ہے، اس کو سمجھ آئے گی۔ وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، وہ تمہارے چونکہ دماغ میں اندر بالکل خلا ہے، تو وہ ادھر سے سنتا ہو اور ادھر سے نکل جاتی ہے، اندر بیٹھتی نہیں بات، کہ وہ جو تمہارے اکابر جھوٹا من گڑت ختم نبوت کا عقیدہ پیش وہاں کرنے گئے تھے نا جی، جو اس کا منکر ہو اس کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اس کا جواب دینے گئے تھے۔ وہ مدعا علیہ تھے، وہ ان پر دعویٰ کیا گیا تھا، وہ مدعا علیہ تھے، وہ مدعی نہیں تھے۔ اپنا پہلے علاج کیوں نہیں کرواتے، اس کے بعد آ جانا۔ آج پتہ چل گیا نا کون کس کو گمراہ کرتا۔ میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، آپ کو بتایا کہ لو جی میں نے دعویٰ پیش کر دیا، آپ بھی اپنا دعویٰ پیش کریں۔ آپ نے کہا نہیں جی نہیں، میں تو نہیں پیش کروں گا۔ کیوں نہیں پیش کریں گے؟ مولوی لکھ کے دے جی پہلے کہ ہمارا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، ہمارے کابرین کا بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اس کے بعد سلیم میر اپنا دعویٰ پیش کرے گا۔ لو جی مولوی اب آ گیا سلیم میر، جس طرح تم ڈرامے بازی کر رہے ہو نا، اب وہ کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسی چپیڑ، اب میں تمہیں ویسے ہی چپیڑ ماروں گا جیسی تم کھانے کے قابل ہو۔ تو اب آپ نے مولوی سے تب دعویٰ پوچھنا ہے، مولوی بھی تب بھی دعویٰ کرے گا جب تم لکھ کے دو گے کہ مرزائیوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے، انبیاء کرام کے جو مبعوث ہونے کا سلسلہ وہ جاری ہے، اور وہ بھی ذلی بروزی ہے۔ جب تم یہ لکھ کے دو گے یا آڈیو کرو گے کہ ہمارا یہ عقیدہ، ہماری جماعت کا یہ عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، مولوی اس وقت مدعی بن کے دعویٰ کرے گا۔ آ جاؤ بسم اللہ تلاش کرو۔ سلیم میر صاحب یہ بات آپ کی میں اتفاق کرتا ہوں کہ جس کے دماغ میں بھوسا بھرا اس بیچارے کو سمجھ نہیں آتی کیا کہنا ہے، وہ ایک جگہ پہ کچھ لکھتا ہے، اگلی جگہ اپنی بات کا رد کر دیتا ہے۔ ایک صفحے پہ کوئی بات وہ لکھے گا جس کے بندے کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوتا ہے، اور اگلے صفحے پہ اپنی بات کا رد کر دے گا۔ پہلے جناب وہ لوگوں کو کچھ اور عقیدہ بتائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے عقیدے کا رد کر کے اور بتانا شروع کر دے گا۔ یہ بات میں یہاں تک اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا بندہ جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہو وہ ایسے ہی کام کرتا ہے، لیکن جب میں ایسے کروں گا کام کوئی تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کیا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ بھی اپنا دعویٰ پیش کریں، آپ کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، آپ نے کہا جی مولوی پہلے لکھ کے دے ہمیں، اب اس بات پہ نہیں آ رہے ہو، اب چلے گئے عدالت میں یہ ہوتا ہے، تو وہ عدالتوں میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ سے دعویٰ کس وجہ سے تم نے کہا کہ مجھے کس وجہ سے مدعی بنایا، پہلے یہ تو بتاؤ نا۔ مجھے دھکے نال ہی مدعی بناتا مجھے مولوی کو دھکے شاہی سے مدعی بنا کے تو لو جی لگ گئے ڈرامے کرنے کہ مولوی اب جناب اپنے دعوے کے ثبوت دے، ہم نے کہتے رہنا نہیں میں نہیں مانتا، اس میں یہ نقص ہے، اس میں وہ نقص ہے، لیکن مرزئی نے نہیں بتانا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ مرزئی جی یہاں بات تب ہوگی جب آپ بھی بتائیں گے کہ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، اور اگر آپ نے مجھے مدعی بنانا ہے تو آپ جس طرح آپ نے ڈرامہ کیا کہ مولوی لکھ کے دے، وہی ڈرامہ میں کر رہا ہوں، مجھے آپ لکھ کے دیں گے کہ بھائی مرزائیوں کا عقیدہ جو جرائے نبوت کا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کے بعد میں مدعی بن جاتا ہوں، پوچھوں گا ہی نہیں آپ سے۔ جی پنڈت صاحب، میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہی کرسچن کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی مجھے تو پکا یقین ہے، تو اس طرح کرسچن کہتے ہیں ہمیں پکا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے، آپ سوشل میڈیا پر رہنے والے ہیں، آپ کو پتا ہے کتنا گند اچھالتے ہیں وہ۔ اگر ان کو یقین ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو کبھی اس طرح نہ کریں۔ یہ جس طرح آپ کو یقین ہے نا اسی طرح ان کو بھی یقین ہے۔ تو اب اگر سارے اپنے اس جھوٹے یقین پر بیٹھے رہیں، آپ کے یقین کا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے میں یقین ہے، میں کہہ رہا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف جو آپ کو یقین ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ بہانہ بنا رہے ہیں چونکہ مجھے یقین ہے اس لیے وہ فتوے کے نیچے نہیں آتا امام ابو حنیفہ کے، تو وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی بندہ گفتگو کسی سے کرتا ہے، مناظرہ نہ کسی سے سوال کرتا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا مقصد تحقیق حق ہونا چاہیے کہ اگر بات ٹھیک ہوگی تو میں مان لوں گا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہر کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں ہوں ہی ٹھیک،
وہ تو سوائے وہی جس کے اوپر اتری ہے خود اپنے اوپر، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے جیسے کوئی نبی ہو، تو اس کو 100% یقین ہو سکتا ہے کہ واقعی خدا اسی طرح ہے اور واقعی میرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ باقی تو انسان غلط کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے کہ ہر عقیدہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ بریلوی ہیں، آپ سب کو کافر مشرک زندیق سب کچھ مانتے ہیں، تو باقی سارے جو مسلمان ہیں فرقے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک مانتے ہیں۔ اسی طرح جو غیر مسلم فرقے ہیں، جس طرح آپ کہہ لیں کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سب اپنے آپ کو ٹھیک، قرآن کہتا ہے کہ ہر کوئی جس پر لگا ہوا ہے اس پر وہ خوش ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ٹھیک مانتا ہے۔ تو یہ آپ کا بہانہ بالکل جو ہے وہ جاہلانہ ہے کہ جی میں چونکہ اپنے آپ کو ٹھیک مانتا ہوں اس لیے میں دلیل اس لیے صرف مانگ رہا ہوں کہ میں غلط ثابت، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے۔ یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مولوی اپنی یاری حل لمحہ پالندہ ہے، وہی مثال آپ کی ہے کہ عوام کو آپ گمراہ کرتے ہیں جی جماعت احمدیہ سے دلیل نہ مانگو مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کے سچے ہونے کی۔ تو جب خود اب وہی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تو پکا سمجھتے ہیں، تو ہم تو یہ بہانے کرتے ہیں، یہ لنگڑے لولے بہانے چلنے والے نہیں۔ جی سلیم تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نہیں مانتے، کرسچن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتے، آپ کی اور کرسچنوں کی حالت بالکل ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس انسان کے منکر ہیں جس کو ہم سچا مانتے ہیں، کرسچن اس انسان کے منکر ہیں جس کو آپ سچا مانتے ہیں، ہم بھی اس کو سچا مانتے ہیں، لیکن اب کرسچنوں کی اور آپ کی حالت ایک جیسی ہے۔ جب آپ ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں نا تو ہم کرسچن کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ جب کرسچن آپ سے یہی سوال کرے گا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے، کیا دلیل دیں گے؟ جس طرح میں نے پہلے بھی پوچھا کہ آپ کہتے ہیں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کرسچن کہتا ہے کہ نہیں وہ سچے، آپ کیا دلیل دیں گے ان کو؟ کوئی سیکھی ہوگی نا زندگی میں دلیل، کہ صرف اعتراض ہی سیکھے ہیں، صرف دلیل مانگنی ہی سیکھی ہے، دلیل دینی بھی سیکھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ دلیل ہمیں بتائیں، اس دلیل پر غور کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ کیا واقعی ایک نبی کے سچا ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے؟ تو پھر غور کر لیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے اس معیار کے مطابق سچے ہیں یا نہیں سچے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اپنے دعویٰ پیش کیا، میں تو 2-3 دفعہ آڈیو کر چکا ہوں، آپ سن بھی چکے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مدعی ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے ہی دلیل دینی ہے، میں مدعا لے ہوں، میں نے جواب دعویٰ دینا ہے، آپ نے اپنی دلیل کو میرے مسلمات سے سچا ثابت کرنا ہے، میں نے آپ کی دلیل کو آپ کے مسلمات سے غلط ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی دلیل قائم نہ رہ سکیں، اعتراض ختم نہ کر سکیں تو آپ کا دعویٰ جھوٹا، ٹھیک ہے؟ اقرار کریں، مجھے کہیں کہ لو جی اپنا جواب دعویٰ پیش کرو۔ آپ تو اندر یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں کہ میں بھی مدعی ہوں، آپ بھی مدعی ہیں، یہ مناظرہ نہیں ہوتا، یہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں ابھی تک۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس بات کا اقرار کریں، مجھے کہیں جی ٹھیک ہے آپ مدعا لے ہیں، آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں، میں جواب دعویٰ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ جی یہی اسی طرح توہین کرسچن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ بہانے سے توہین کر رہے ہیں نا، بالکل اس سے بالکل اسی طرح آپ بالکل عیسائیوں کے نقشے قدم پہ ہیں، جیسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی جو آپ کے اکابر آباء و اجداد تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب بھی کہتے رہے، معاذ اللہ، مجنون بھی معاذ اللہ کہتے رہے، شاعر بھی کہتے رہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ کہتے رہے، وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ جب آپ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں اور دلیل آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، مدعی آپ بن کے پچھتا رہے ہیں کہ مدعی کون بن گیا ہوں، ٹانگیں آپ کی کانپ رہی ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کو دلیل جو ہے وہ آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے، تو اس سے پہلے ہی گستاخی شروع کر دو تاکہ مجھے اٹھا کے باہر پھینکے گروپ سے اور میں جا کے لو جی میں تو بڑیاں دلیلاں دینیاں سب مینوں نہ گروپ چوں ہی کٹ دیتا ہے۔ تو یہ گستاخی اور توہین سے باز آئیں، ٹھیک ہے؟ آپ اصول کو مانیں، اور میں جواب دعویٰ پیش کرتا ہوں۔ آپ کے دماغ میں واقعی بھوسا بھرا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ احمد رضا خان بریلوی کا وہ میں پھر آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، تو
اس سے بہتر میں آپ کو ہی بتاتا ہوں کہ آپ نے پچھلی دفعہ جو دعویٰ پیش کیا تھا نا، اس دفعہ اور دعویٰ پیش کر دیا ہے. پچھلی دفعہ دعویٰ کچھ اور تھا، اس دفعہ دعویٰ کچھ اور ہے. تو آپ کے اصول کے مطابق یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے دماغ میں واقعی توری بڑی ہوئی ہے. اب آپ نے گستاخی نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھنی، تو اٹھا کے میں باہر پھینکوں گا. سمجھ آئی ہے؟ سلیم میر صاحب، پہلے بھی ایک آڈیو میں آپ نے قرار کیا ہے اس بات کا کہ آپ اپنے عقیدے میں ڈاواں ڈول ہیں. اب آپ نے کہا جی جس پر وحی نازل ہوتی ہے اس کو تو یقین ہو سکتا ہے. یہ بھی غلط بات ہے آپ کی. آپ کے مرزا صاحب کو وحی نازل ہونے کے باوجود بھی یقین نہیں ہوتا تھا. یہ بھی معیار آپ نے جو بنایا نا، یہ بھی غلط ہے. اگر وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو تو بالکل بے شک 100% درست ہے کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے وہ اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں وہ کامل ہوتا ہے، پختہ اس کو یقین ہوتا ہے. لیکن خالی اگر کہو کہ وحی نازل ہو تو وہ وحی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور جس کو آپ اللہ کے سچے انبیاء کی لسٹ میں ٹھہرانا چاہ رہے ہیں وہ خود ان کو اپنی وحی پہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اس کو یقین ہوتا ہے، تو یہ تو بات ہے درست. تو اگر یہ بات درست مانیں گے تو مرزا صاحب تو اس پہ پورے نہیں اترتے. مرزا صاحب کو تو اپنی وحی پہ یقین نہیں آتا تھا. مرزا صاحب تو اپنی وحی میں ڈاواں ڈول رہتے تھے. تو خیر آپ نے خود ہی جو ہے وہ اپنی بات کا رد کر دیا ہے. اور اگلی بات آپ نے کی جی باقی جو وحی جن پر نازل نہیں ہوتی ان کو تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوتا یقین یا کچھ بھی، یا وہ اپنے کسی معاملے میں غلط ہو سکتے ہیں. تو بسم اللہ کریں، آپ یہیں اقرار کریں کہ میں چونکہ مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، میں سلیم میر، لہٰذا مجھے اپنے عقیدے پہ 100% یقین نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کر دیں یہاں پہ، پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ مجھ پہ بھی سوال کریں کہ بھائی آپ پہ بھی وحی نازل نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو بھی شک ہونا چاہیے اپنے عقیدے پہ. آپ یہ بات بیان کر دیں. اگر واقعی آپ مجھ پہ جو تھوپنا چاہتے ہیں اس کو پہلے خود قبول کریں. آپ نے خود کہا ہے کہ جی جس پہ وحی نازل نہیں ہوتی اس کو جو ہے ظاہر ہے پرابلم ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. تو آپ بھی اسی طرح گستاخی کر رہے ہیں. چونکہ ابھی آپ نے گستاخی شروع کر دی ہے، اس لیے میں آپ کو گروپ سے ریموو کر رہا ہوں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح گندی ہجو کرنے والے جو آپ کے آباء و اجداد تھے اسی طرح آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے اکابر احمد رضا خان بریلوی صاحب کو ان کے اشعار اور ان کے اپنے کلام کے مطابق بڑا کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کہتا. صرف آپ کو گروپ سے ریموو کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ اپنے دعویٰ کو ثابت کر سکیں. بہت شکریہ. عقیدے میں ڈاواں ڈول نہیں ہوں، لیکن ہر بندہ ایک عام انسان ہے جو یہ کہتا ہے نا کہ میں ہی سچا ہوں باقی سب جھوٹے ہیں، مجھے پکا یقین ہے، وہ جاہل ہے. ظاہری بات ہے کہ 100% سارے تو سچے نہیں ہو سکتے نا. جب تک انسان یہ نہ سوچے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، تب تک گفتگو کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی طرح ہٹ درم سارے ہو جائیں تو سارے اپنے عقیدوں پر مریں. کوئی بھی غیر مسلم کبھی مسلمان نہ ہو، ہندو کبھی مسلمان نہ ہو، بلکہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو بریلویوں کے علاوہ ساری دنیا گمراہ ہے، مرتد ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ جو میں نے تو کہا کہ بریلوی کا رضا خانی اور بدعتی اور مشرک کا عقل سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. اس کے دماغ میں بھرا ہوتا ہے بھوسا. تو سمجھ تو اس کو آنی نہیں. جو پیروں سے بچے لیں اور مردوں سے جا کے مددیں مانگیں، ان جیسے بے عقل قوم بھی کوئی دنیا میں ہے. کرسچنوں سے بھی بدتر ہیں یہ بریلوی، رضا خانی، مشرک اور بدعتی. تو چلو یہ آپ کی آخری آڈیو کا جواب ہو گیا. باقی چونکہ دوستوں نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے کہ یہ رضا خانی، کذاب اور دجال ضیاء فضول نے گستاخی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شروع کر دی، تو اس لیے میں اب اس کو گروپ سے ریموو کر رہا ہوں. اور ختم نبوت کا جو اس نے پچھلی دفعہ کوئی اور اس دفعہ کوئی اور عقیدہ بیان کیا، اس پر چونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس لیے بات اس نے آگے نہیں چلائی. یہ بہانہ کرتا رہا کہ میں بھی مدعی ہوں اور آپ بھی مدعی ہیں، جو کہ مناظرے کے اصول کے بالکل خلاف ہے. اس کا مقصد صرف کج بحثی اور فضول وقت ضائع کرنا ہے، جیسا کہ یہ خود کہہ چکا ہے کہ بھائی میں تو ہوں ہی ٹھیک، میں تو ویسے ہی وقت گزارے کے لیے بات پوچھ رہا ہوں. تو ابھی میں اس کو گروپ سے ریموو کر کے تو گروپ اوپن کر دوں گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم.